زاویہ نگاہ سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دماغ کی قوت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اچھا کام بھی بری سوچ کی وجہ سے وہ اس کو برا بنا کر دکھانے لگ جاتا ہے، کسی کی اچھائی بھی ہمیں دماغ کی قوت کی وجہ سے برائی میں دکھنے لگتی ہے، اور پھر جب بدگمانیاں بڑھتی ہیں تو اس سے اگلا مرحلہ غیبت کا آتا ہے، پھر پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، اس کے بارے میں اس سے بات کی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بڑے بھائی سے، بڑے بھائی کی شکایت چھوٹے بھائی سے، بہن کی شکایت والدہ سے، والدہ کی بات فلاں سے، اس کی بات اس سے، پھپھی کی شکایت چچا یہ آپس میں ایک دوسرے کی پھر غیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ غیبت وہ چیز ہے جو آپ کہتے تو ایک ہیں، دوسرے تک پہنچتی 10 ہو کر ہے، صفر اس میں خود بخود ایڈ ہوتا رہتا ہے۔ ہم بتاتے تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن جب وہ گھوم کر ہم تک واپسی پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے حصے کا نمک مرچ مسالہ ڈالا، یہاں تک کہ وہ معمولی سی بات جو ہم نے کہی ہوتی ہے وہ واپس جب پہنچتی ہے تو ایک خطرناک فتنہ پھیلانے کی صورت بن چکی ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کرنے سے زیادہ بدتر بات یہ ہے کہ آدمی غیبت کرے، زنا سے زیادہ برائی اس میں ہے کہ غیبت کرے۔ صحابہ نے کہنے لگے، کیف یا رسول اللہ، حضور یہ کیسے ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہو جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا یزنی فیتوب اللہ علیہ، ایک آدمی زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ، جہاں تک رہ گئی غیبت کی بات، تو جس آدمی نے جس شخص کی غیبت کی ہوتی ہے اس کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی غیبت نہیں کی اس سے معافی نہ مانگ لے، جس کی غیبت کی ہے اس سے جب تک معافی نہ مانگ لے مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ حکت امرأۃ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت قصرها، حضرت عائشہ حضور سے بات چیت کر رہی تھیں تو بات بات میں کہنے لگی، یا رسول اللہ وہ فلاں عورت جو ہے نا ٹھگنی چھوٹے قد کی، اشارہ کیا کہ چھوٹے قد کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے تو اس کی غیبت کر لی، تم نے تو اس عورت کے بارے میں صرف یہ کہا کہ وہ چھوٹے قد کی پستہ قد عورت، یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بات کی اتنی کڑواہٹ ہے کہ اگر سمندر میں اس کو گھولا جائے تو سمندر کی ترشی اور کڑواہٹ ایک پلڑے میں تمہاری بات اس سے زیادہ کڑوی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ وہ ایک آدمی، کسی کا تذکرہ ہوا، کہنے لگے وہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ کھاتا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کوئی اس کو کھلائے نہیں، سواری اس وقت تک نہیں کرتا ہے، سفر اس وقت تک نہیں کرتا ہے جب تک کوئی اس کو سواری نہ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ اس کی عادت ہے، ہم نے عادت بتلائی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی غیبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت کہتے کسے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی میں جو خرابی ہو وہ تم ذکر کرو اور وہ اس کو ناپسند ہو، یہ کہلاتی ہے غیبت۔ غیبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس میں تو یہ برائی تھی میں تو صرف بتا رہا تھا۔ غیبت ہے ہی اسی چیز کا نام کہ تمہارے بھائی میں کسی مسلمان میں کوئی خرابی ہو اور تم اس کا بیٹھ کر ذکر کرو، یہ کہلاتی ہے غیبت۔ اگر اس میں خرابی نہ ہو اور تم الزام لگاؤ، یہ تو غیبت سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ ہماری آج کل کی گفتگو کا اگر جائزہ لیا جائے تو اکثر بات یہ ہوتی ہے جی فلاں تو ایسا، فلاں تو ویسا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس کی تو یہ عادت ہے، اس کی تو یہ ہے، وہ تو اس طرح کا دکھتا ہے، وہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو دوسرے کو پسند نہیں ہوں گی کہ اس کے بارے میں کی جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، اے وہ لوگ جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل میں ان کے ایمان ابھی تک راسخ نہیں ہوا،
اے منافقین کی جماعت، اے منافقین کی جماعت، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہیں کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کے راز کی پیچھے پیچھے نہیں ڈھونڈا کرو، مسلمانوں کے عیوب کو تلاش نہ کیا کرو کہ اس مسلمان میں کیا خامی اور کیا برائی پائی جاتی ہے، اس کو تلاش نہیں کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم کسی مسلمان کے عیب تلاش کرو گے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ تمہارے عیب تلاش کریں گے، اور جب تم کسی مسلمان کے عیب تلاش کرو گے اللہ تمہارے عیب تلاش کریں گے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے عیب تلاش کرنے کی اللہ کوشش کریں اس کو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے رسوا کرنے پر قادر ہیں۔ تم تو ایک مسلمان کے عیوب ڈھونڈ رہے ہو، تم تو ایک مسلمان کی خامیاں ڈھونڈ رہے ہو، وہ خامی تمہیں ملے یا نہیں ملے، یہ ذہن میں رکھو کہ جس کی خامی اللہ نے ڈھونڈنی شروع کی، یفضحہ فی بیتی، گھر کی چار دیواری اور چادر کے اندر بھی اللہ اس کو رسوا کرنے پر قادر ہے، اور اللہ اس کو رسوا کریں گے۔ تو بدگمانی سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب ہمارے گھروں میں اختلافات پیدا ہو۔ پھر بدگمانی سے اگلا مرحلہ آتا ہے غیبت کا، جب ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ بات سچی کیوں نہ ہو، وہ بھی غیبت میں شمار ہوتی ہے، چاہے آپ اس کے لیے لاکھ تعویلیں کر لیں۔